أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ گزشتہ موضوع رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نایاب صفت کے عنوان پر تھا۔ آج کا موضوع ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ دعا عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے ہی تخلیق انسان ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت فرماتے میں نے یہ جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور اس عبادت میں سب سے زیادہ حصہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ آپ کی دعا یہاں تک ہی محدود نہیں ہے دنیا تک، بلکہ قیامت کے دن بھی آپ ایک لمبی دعا کریں گے، اور خود فرمایا تھا کہ میرے پاس وہ الفاظ بھی اللہ رب العزت وہ اس وقت مجھے عطا کریں گے جو اب بھی میرے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے آپ کو رحمت جہانان بنایا ہے، تو اس لیے اگر آپ کی بد دعا جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے ہے، تو دعا تو اس کے مقابلے میں کہیں عام لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور جب پیغمبر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لفظ نہیں بولتے تو اس میں دعا بھی آتی ہے۔ گویا وہ دعا بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، جب اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے تو وہ پہلے ہی قبول ہے۔ وہ لفظ ہی اللہ کی مرضی سے نکل رہے ہیں تو دعا تو قبول ہے۔ چند باتیں جیسا کہ گزشتہ میں نے عرض کی تھی کہ تھوڑا سا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ میں وقت گزارا اس وقت کی کچھ دعائیں، اور اس کے بعد ہمارے کرنے کا کیا کام ہے کہ ہمارے اندر تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، تو ہمیں بھی اس دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے تھا۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اصل میں یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے چند ایک صحابہ کی باتیں کہ جس سے اور ایمان تازہ ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
باہر سے آئے اور اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑا ہوا ہے اور بڑے پریشان حالت میں مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے مجلس میں شامل ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکرار ہو گئی ہے، آپس میں تھوڑی سی گفتگو تلخ ہو گئی ہے اور مجھ سے الفاظ کچھ سخت بولے گئے ہیں، میں ان سے معذرت کرتا ہوں، میں ان سے سوری کرتا ہوں، وہ مانتے نہیں ہیں۔ یہ آ کر میں ان کے پاس ساری جو اپنی رکھی ہے بات اور کہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے سخت کلمات ادا ہو گئے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں اور اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سنے تو ساتھ فرمایا یغفر اللہ یا ابا بکر ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب کیا کہ آپ کو اللہ نے معاف کر دی ہے۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تھا، پتہ چلا گھر میں موجود نہیں، یہ وہاں سے نکلے، مجھے احساس ندامت ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے معذرت کرنی چاہیے، قبول کرنی بلکہ خود کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سخت الفاظ میں کہا اے میرے صحابہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا انہوں نے تصدیق کی تھی، اور جب تم میری بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے انہوں نے میرا ساتھ دیا، میرے اوپر اپنا مال بھی لٹایا ہے۔ ان کو مت ستایا کرو، ان کو نہیں ستانا ہے۔ پھر وہ دن گزرا، اس کے بعد کبھی کسی صحابی کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے اس لہجے میں کبھی بات نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یغفر اللہ یہ الفاظ فرمائے اللہ آپ کو معاف کرے، تو کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ کس درد سے اور کس خلوص سے کہ اللہ تجھے معاف کرے، یعنی ایک دفعہ بھی نہیں سکون ہوا، پھر کہا، یعنی وہ محبت کا انداز تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اسلام کو عزت دے یا عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن حشام کے ساتھ، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ، جس کو تو پسند کرتا ہے اللہ تو اس کا انتخاب کر دے۔ بحق بن رجلین، جس کو تو پسند کرتا ہے اللہ اس کو تو انتخاب کر لے، اس کا انتخاب تو کر لے۔ تو اللہ کا انتخاب کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں دعا کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، رحم اللہ عثمان تستحییہ، اللہ حضرت عثمان پر رحمت نازل کرے، رحم نازل کرے، کیونکہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وجہز جیش العسرہ، اور انہوں نے غزوہ تبوک کے لیے بہت سارا مال بھی قربان کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کو عافیت دے، اور مرہب کے موقع پر آپ کو پتہ ہے آپ کو آنکھوں کا مسئلہ تھا، آپ نے اپنا لب مبارک ہی لگایا تھا، شفا مل گئی۔ اور دوسری جگہ پہ آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اللہ اس سے سردی بھی دور کر دے، گرمی بھی دور کر دے۔ فرماتے اس کے بعد کبھی نہ مجھے گرمی لگی نہ سردی لگی۔ صحابہ کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا، میری والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے گئی ایڈمیشن کروانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایڈمیشن کروانے کے لیے محمدی اسلامک یونیورسٹی کے اندر، جو کہ اس کائنات کے سب سے بڑے استاد ہیں، چانسلر ہیں، وائس چانسلر نہیں ہے، وہ چانسلر ہیں، اور اس دنیا کو سکھانے آئے، ان کے پاس ایڈمیشن کے لیے گئی کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کی ہی خدمت کرے گا، میں نے وقف کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خوش ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں جو اس کو عطا کیا اللہ سب میں برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں
کہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تقریباً 100 سے زائد تھیں، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ مال کے اندر برکت، 103 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی ہے، اللہ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی ہے۔ علم بھی اور برکت کتنی، فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغ سال کے اندر 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرے سارے باغ 2 مرتبہ پھل دیا کرتے تھے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2-3 موقع پہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ایک موقع جب مدینہ میں آ گئے تو دیکھا ایک دن کہ آپ کے کپڑوں پہ شب عروسی کی بشاشت نظر آتی ہے، تر و تازگی نظر آتی ہے، شادی کے آثار نظر آتے ہیں، نشان نظر آئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے شادی کر لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک اولم ولو بشات، اللہ آپ کو برکت دے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، یہ بھی لگتا ہے ہمارے کوئی رسمی الفاظ بن گئے ہیں، تھوڑا سا دل سے کہنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یہ دل سے کہے۔ ایک اور موقع بھی تھا، اس موقع پر بھی کہا اللہ آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس کے بعد اللہ نے مجھے اتنی برکت عطا کی کہ میں پتھر اٹھاتا تھا نیچے سے سونا نکل آتا تھا۔ اتنی دعا کی برکت، میں کوئی چیز بھی اس میں اللہ نفع دے دیتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فیاض بھی بنایا تھا، ہر موقع پہ دل کھول کے۔ ایک موقع پہ 80,000 آپ کے پاس درہم تھے یا دینار تھے، آپ نے 40,000 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، اور وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور پھر جب یہ ان کی وفات ہوئی تو ان کی بیویوں کے حصے میں 8واں حصہ آتا تھا، تو 80,000 دینار آئے تھے، 80,000 دینار آئے تھے، 1,000 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، جو ان کے بعد جو ترکہ بچا تھا، جو وراثت بچی تھی، 3,000 بکریاں تھیں۔ یہ کس کی دعا کی برکت ہے؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہے، کچھ دیکھا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کہی، تو کچھ بچے تھے دور، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ نقل اتارتے ہیں۔ بچے سیکھتے ہیں نا، اصل میں نقل اتارنا ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ کاپی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، بڑوں سے سیکھتے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہوں گے بچے سیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بچوں جب تک ان کے اوپر کوئی دنیا کی پریشانی یا دنیا کے غم یا دنیا کی ٹینشن نہیں آتی، وہ سیکھتے رہتے ہیں، ان کی یہ فطرت ہے۔ تو بچوں نے جب آواز سنی تو اسی طریقے سے نقل اتارنے لگے اذان کی۔ ان بچوں کی آوازوں میں سے ایک آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی لبھائی، بڑی پیاری لگی۔ بچوں کو آواز دیا ہو میرے پاس، لمبا واقعہ ہے، تو سب سے سنائے کیا پہلے کچھ بچے ڈر گئے، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اسی طریقے سے اذان جو ہے وہ سنا دی، اور آواز بڑی خوبصورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، اللہ اس کو برکت دے اور اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دے۔ وہ مسلمان ہو گئے، اللہ نے وہیں ان کو مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا، اور وہ تقریباً 60 سال مکہ کے مؤذن رہے، اذان دیتے رہے۔ ہم بچوں سے سنتے ہیں نا آواز پیاری، تو ہمارا کیا ہے، گانے سنتے ہیں، سناؤ ذرا وہ فلاں گانا سنائیں، فلاں، ان کو سنگر نہ بنائیں۔ بچوں کو اگر بچوں کی آواز اچھی ہے ان کو تلاوت سکھائیں، ان کو اچھے قاریوں کی آواز سنائیں، ان کو اذان سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنوں کے لیے بھی دعا کی اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اللہ آئمہ کو، جتنے آئمہ ہیں، جتنے حکمران ہیں، جتنے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما، اور جتنے مؤذن ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے اذان بھی کہتے ہیں تو یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ جو اذان کہتا ہے اللہ کے پیارے حبیب کی اس کو دعا ڈائریکٹ مل رہی ہوتی ہے۔
تو مؤذن بھی کوئی کمتر نہیں ہے، یہ بڑا رتبہ ہے اور یہ بڑی عظیم عبادت ہے. تو اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ دین کی بات قرات سکھائیں. اگر کسی کی آواز اچھی ہے اس آواز کو کیش کروائیں، نہ کہ اس آواز کو برباد کر دیں. ان کو دنیا کے سارے جتنے غلیظ گانے سکھا کر اس کی آواز کو برباد نہ کریں، وہ بربادی ہے. وہ اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. وہ بچے پھر ایسے بچے جتنے بھی سنگر ہیں وہ والدین کے کہاں نا فرما بردار ہیں. وہ دنیا ساری گھومتے ہیں اور دنیا کی جتنی یہ عیاشی اور فحاشی ان کے سامنے ہوتی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے بھی دعا کی. تو گویا جب انسان اذان دیتا ہے، پہلا وہ بچہ تھا اس کے لیے دعا کی، اور پھر اذان دینے والوں کے لیے الگ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے. یہ باتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی. اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہمارا بھی دل چاہا نا آپ کا. یہ چند ایک واقعہ، بے شمار واقعات ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کریں. ہم سب پریشان ہیں، کوئی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی میاں بیوی کی لڑائی میں پریشان ہے، کوئی سسرال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی خاندان کے رسم و رواج کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کورونا کی وجہ سے اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے. کیا یہ پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس ہستی سے دعا کروائیں جن کی دعا کبھی رد ہو سکتی نہیں. اس ہستی سے دعا کروائیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک آسان طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود پیارے ہیں، آپ کی پیاری حدیث ہے، اللہ اس بندے پر، اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھ. تر و تازگی کب آتی ہے؟ جب کوئی پریشانی نہ ہو. شادابی چہرے پہ کب آتی ہے؟ جب بندہ اندر سے خوش ہوتا ہے. یہ مانیٹر ہے. یہ چہرہ کیا ہے؟ انسان کے جسم کا ایک مانیٹر ہے. نظر آتا ہے کہ بندہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پریشان ہے یا خوش ہے. وہ بندہ خوش ہو جائے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنے گا، یاد کرے گا اور آگے بیان کرے گا. تو یاد کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ وہ عربی زبانی یاد کریں، آپ اردو میں اس کا مفہوم زبانی یاد کر لیں. اگر آپ اس نیت سے، سائنس یہ کہتی ہے، اب یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ بندہ اگر کھانا کھا رہا ہے اور اس کھانے کو سوچتا نہیں ہے، اس کھانے کو مثلا کوئی اچھا سالن پکا ہے اس کا تصور ذہن میں نہیں لاتا، آپ کو وہ غذائیت وہ کھانا نہیں دے گا. بلکہ اب یہ تحقیق یہ آئی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں کوئی اور کام نہ کریں، اس کھانے کو خشوع و خضوع سے کھائیں، اس کی غذائیت آپ کو پھر ملے گی. آپ کا معدہ درست ہو جائے گا، آپ کی پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ تازی تحقیق ہے کہ جب آپ اس چیز کو سوچ کے کھائیں گے، دماغ کے اندر ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو اس کو ہضم کرنے میں اور اس کی غذائیت پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. جب آپ لگیں موبائل میں، دوسرے کام لگیں، کھانا کھانے، یہ نہیں پتا کہ کھانے کے اندر کیا ہے، کوئی اس کی طرف دماغ نہیں ہے، تو اس کی غذائیت بھی نہیں ہوتی. یہ سائنسی تحقیق ہے. اب سوچیں، جب آپ دین کو سوچ کر اور اس کے فائدے سوچ کر اس کسی حدیث پر عمل کریں گے، آگے آپ کے دماغ کے اندر کیمیکل نہیں پیدا ہو؟ کیا آپ کو وہ سوچ، آپ اس نیت سے کہ یا اللہ میری ساری یعنی بندہ اپنے مفاد کے لیے سارے کام کر لیتا ہے، اپنے ہی مفاد سوچ لے کہ میری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. اس نیت سے آپ روزانہ چھوٹی سی چھوٹی 40 حدیث کی اور 16 یعنی 60 حدیثوں والی، 100 حدیثوں والی، 40 حدیثوں والی چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی ہیں. نیٹ سے آپ کو روزانہ ایسی بے شمار اپلیکیشن ہے کہ ایک حدیث روزانہ سامنے فلیش نیوز کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے. آپ ایک حدیث کا مفہوم تیار کریں روزانہ کی بنیاد پہ. جس طرح صبح قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک حدیث پڑھیں اس نیت سے کہ اس پر میں خود بھی عمل کروں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پیارا قول ہے، آپ سے محبت ہے، میں اس کا قول بھی محبت، ان کا قول بھی محبت سے پڑھوں گا. اور اس کے بعد آج سارا دن جب مجھے موقع ملے گا میں کسی نہ کسی کو ضرور بیان کروں گا. یہ تجربہ کر کے دیکھیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو دعا لگتی ہے کہ نہیں.
قائد اعظم نے کہا تھا نا پاکستان اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ اسلامی اصولوں کا تجربہ کریں. کبھی ہم بھی تجربہ کر کے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کی کہ آپ اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے, میرے بڑی پریشانی ہے, اس پریشانی کا کسی بابے کے پاس جانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے, گھر میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کریں. پہلا عمل کیا ہے؟ ایک حدیث روزانہ پڑھ لیں, اس کا مفہوم یاد کر لیں. اگر کسی کو عربی یاد ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اسی طریقے سے آگے بیان کریں, لوگوں کو بتائیں, اس پر عمل کریں. آپ کی بات کے اندر بھی تاثیر پیدا ہوگی, آپ کے گھر کے اندر بھی رحمت نازل ہوں گی, آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات, یہ اصول بھی اپنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن لیں, رحم اللہ امرا صلی قبل العصر اربعا. اللہ تو اس شخص پر رحمت نازل فرما, اللہ تو اس پر رحم نازل فرما. کس کی دعا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہ تو اس شخص پر رحمت نازل کر, تو اس پر رحم کر دے جو عصر کی نماز سے پہلے جماعت سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرتا ہے. یہ مشکل کام ہے, یہ کوئی مشکل کام ہے؟ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنی ہے. آپ اس لیے سے پڑھ لیں کہ میں پریشان ہوں, ذرا اللہ کی رحمت میں آ جاؤں, ذرا اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاؤں, 4 رکعتیں پڑھوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی, میں اللہ کی رحمت کے حصار میں آ جاؤں گا, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس لیے سے پڑھ کے دیکھ لیں, دیکھیے گا کہ آپ پر رحمت نازل ہوتی ہے. صرف 2 کام کرنے ہیں, لمبی بات, بہت ساری باتیں ہیں, 2 کاموں پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک یہ کام ہے کہ ایک حدیث پڑھنی ہے, چھوٹی سے چھوٹی, صرف اس لیے سے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں, اللہ میرے غم دور کر دے, اللہ میرے اوپر اپنا رحم نازل کر دے, اس لیے سے ہی پڑھ لیں اور آگے بیان کر دیں. کسی نہ کسی کو جب بندے کا خود کسی میچ لگا ہو نہ کہیں بھی کھڑے ہو تو آپ بتا دیں گے دوسرے کو, اتنے اوور ہو گئے ہیں, اتنا سکور ہو گیا ہے, اس میں کبھی شرم نہیں آتی. چلتے چلتے آپ دوسروں کو بتائیں گے اتنا یہ کھلاڑی کھیل رہا ہے, فلاں کھیل رہا ہے, اس نے اتنے بنائے, پہلا آؤٹ ہو گیا ہے. آپ خود ساری باتیں کرتے شرم نہیں آتی, جب حدیث بیان کرنی ہے تب ہم شرم محسوس کرتے ہیں, تب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ بیان کروں, یہ کہ کہاں سے تو آ گیا مولوی. پہلا کام یہ ہے کہ حدیث پڑھیں, پیار سے پڑھیں, محبت سے پڑھیں, محبت رسول میں ڈوب کر پڑھیں, اور پھر اس کو آخر بیان کریں. پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی. اور 4 رکعتیں کا جب بھی پریشان ہو آزما کے دیکھ لیں, آپ اس لیے سے 4 رکعتیں پڑھ لیں, اللہ مجھے میرے پریشانیاں دور کر دے, آپ پر رحمت نازل ہو جائے گی. میرا جمعہ ختم ہو گیا, ایک اگلی بات کرنے لگا ہوں. میں آج جب خطبے پہ کھڑا ہوا تھا, یعنی انہی باتوں کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے عمل کی کیا حیثیت ہے. اس پر خدا را کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے, کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے, کسی کو میں کوئی تانا نہیں بنانے لگا, لیکن اصلاح واللہ العظیم اصلاح کی نظر سے کہنے لگا ہوں. اب یہ ماشاءاللہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, جب میں نے خطبہ شروع کیا یعنی ممبر پہ بیٹھا ہوں 40 سے 45 لوگ صرف مسجد میں تھے. اور یاد رکھیں آج کا جمعہ صرف 40 سے 45 لوگوں کا ہوا ہے, باقیوں کے لیے صرف نماز ہے. باقی کے لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کس کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب اذان شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے جتنے فرشتے ہوتے ہیں آپ کا ثواب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو بکرے کی قربانی کے برابر, کسی کو گائے کے, کسی کو کسی کو اونٹ کے برابر, یہ انہیں کو ملتا ہے. جب اذان ہو جاتی ہے فرشتے لپیٹ کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں. 45 لوگ مسجد میں تھے. آج کے جمعے کا یہ بہت بڑا میسج ہے, سوچئے گا ذرا اس نظر سے, جمعے کا ثواب صرف اس کو ملا ہے, باقی سارے نمازی ہیں, باقی صرف نماز کا ثواب ہے, یہ حدیث کے مطابق ہے. اس لیے اگر آپ کہتے ہیں میرا نمبر سب کے پاس موجود ہے کہ وقت اور کم کر دیا جائے, میں 15 منٹ کر دوں گا. اب اگر آپ کہیں کہ 10 منٹ کر دیں, میں 10 منٹ کر دوں گا, لیکن اس اجر سے محروم نہ رہیں, واللہ اس اجر سے محروم نہ رہیں. صرف آدھے گھنٹے کی بات ہے, اس سے زائد تو کبھی ہے شاید 2 منٹ یا 1 منٹ اوپر ہو جائے, میں 1:15 بند کر دیتا ہوں. تو آپ یہ ثواب 8 دن کے بعد آدھے گھنٹے کی بات ہے, یہ تو کم از کم نہ جو ہے وہ ضائع کریں, اس میں ضرور شریک ہوں. آپ 10 منٹ بعد بھی آتے ہیں, کوشش کر لیں, باقی سارے کام چھوڑ دیں,
پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں آتی ہیں یا نہیں آتی، اور ثواب کتنا ہے۔ اونٹ خریدنے جائیں ذرا، کتنے کا ملے گا آپ کو؟ اونٹ کا ثواب لینا تو آسان ہے، لیکن تھوڑا سا یہ وقت کی قربانی دینی ہے، وہاں پیسے کی قربانی ہوتی ہے اتنی، یا صرف 8 دن کے بعد وقت کی قربانی، 10 منٹ کی قربانی ہے، پہلے آ جائیں، آپ کو جمعے کا ثواب بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔